سلطان محمود غزنوی بڑا عجیب و غریب بادشاہ تھا، اور ایسا بادشاہ تھا جس پہ راضی ہو جائے اس پہ راضی ہی رہتا تھا۔ اس کے بڑے بڑے وزراء تھے، اور آپ جانتے ہیں چیلے چمچے ہر شخص کے ہوتے ہیں، چاہے وہ جناب والا کسی شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو۔ چیلوں کے بھی ایک اپنی حسن ہوتا ہے، اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جو بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے چیلے تھے، درباری تھے، ان سب درباریوں میں جو ایاز تھا نا، ایاز نامی، اس سے سلطان محمود غزنوی بے حد پیار فرمایا کرتا تھا، اور درباریوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ ایاز سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم سے اتنا پیار کیوں نہیں کرتا۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، جس پہ بادشاہ راضی ہو جائے، کملی والے کا خدا، حقیقی کائنات بنانے والا بادشاہ ان کے دلوں کو اس طرف پھیر دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی، اپنے جناب والا توجہ چاہوں گا، تمام وزیروں درباریوں میں سے جناب والا ایاز سے بہت زیادہ محبت اور الفت اور پیار کرنے والا انسان تھا۔ محبت کا رنگ بڑھتا گیا، درباریوں کے اندر جناب والا یہ حسد پیدا ہوتا گیا کہ یہ ایاز سے بڑی محبت کرتا ہے، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ درباریوں نے جناب والا پے در پہ اپنے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی پشت پناہی کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، یہ کوئی بھی غلط کام کرے تو سلطان محمود غزنوی کو اطلاع کی جائے گی کہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ جب یہ غلط کام ہم سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے تو پھر ایٹومیٹکلی وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کی محبت جدا ہو جائے گی، محبت میں کمی اور فرق ہو جائے گا، بالآخر اس کی پہ در پہ لگے رہے، کیونکہ منافقوں کی چال ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بہانہ مل جائے۔ منافق جو ہوا، توجہ چاہوں گا، درباریوں نے جناب والا چال چلنے کی کوشش کی، بالآخر جناب والا کامیاب ہو گئے۔ کیا کامیابی کی؟ ایک چال چلی۔ وہ چال کیا چلنے لگے تھے کہ جناب والا سلطان محمود غزنوی کی بارگاہ میں سارے کے سارے درباری حاسد اکٹھے ہو کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، سلطان محمود غزنوی آپ کا جو لاڈلے قسم کا درباری ہے، آپ کا جو وزیر ایاز ہے، وہ ہر روز مخصوص وقت میں مخصوص کمرے میں جا کر آرام کرتا ہے، اور تھوڑی دیر وہاں پہ رکتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ توجہ دیکھ رہی ہے، ہمارا یہ دل چاہتا ہے، ہمارے یہ دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا خزانہ چوری کر کے وہ اس کمرے میں رکھتا ہے، پھر وقت آنے پر وہ خزانہ لے کر بھاگ جائے گا، وہ نکل جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے کہا، میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ ایاز مجھ سے جناب والا 2 نمبری کر سکتا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایاز مجھ سے ایسا معاملہ کرے۔ لیکن درباریوں نے، حاسدوں نے کہا، نہیں جو بادشاہ سلامت ایسا ہی ہو جیسا ہم کہتے ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت سلطان جناب والا محمود غزنوی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو اس کا کوئی عیب تلاش کرو، لے کے آؤ، اس کی چوری پکڑ کے لاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے سارے جناب والا حاسدین درباریوں کو بھیجا اس کمرے کے اندر، جناب والا جس کمرے کے اندر ایاز آرام کیا کرتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے رکا کرتا تھا۔ توجہ چاہوں گا، سارے کے سارے حاسدین درباری وہاں پہ جا پہنچے، اس کمرے کا تالا توڑا، دروازہ کھولا، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ عجیب و غریب منظر ہے، ایک پرانا پھٹا لباس ہے اور جوتوں کا ایک جوڑا پرانا پڑا ہے۔ حاسدین جناب والا درباریوں کی آنکھوں میں خاک پڑ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ ہم خزانہ تلاش کرنے آئے، لیکن بادشاہ سلامت نے جاتے جاتے ہوئے کہہ دیا تھا، جو گھر کے اندر موجود ہوگا وہ تمہیں لے کے آنا پڑے گا۔ اب انہوں نے پھٹا پرانا کپڑا لباس پایا، وہ اپنے ہاتھ میں درباریوں نے لیا، کیونکہ درباریوں کا کام ہوتا ہے، جو درباریوں کا کام ہوتا ہے وہی درباریوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اب درباریوں نے وہ پھٹے پرانے کپڑے اٹھائے، جوتے اٹھائے، بادشاہ سلامت سلطان جناب والا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ کے اندر جناب والا حاضر ہو گئے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، یہ جناب والا ہم لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ فرمایا، یہ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا، یہ پرانے جوتے ہیں۔ ایاز کو حکم دیا، ایاز سامنے آؤ۔ اب جناب والا سارے کے سارے حاسدین درباری موجود تھے، سب کے سامنے سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایاز، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔
آپ بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ سلطان صلاح الدین سلطان جناب والا محمود غزنوی کے کہنے پر ایاز بڑی دھیمی الفاظ میں آنکھیں جھکائے ہوئے دل کو تھمائے ہوئے محبت کی بولنے لگا۔ بادشاہ سلامت دراصل مجھ سے پوچھتے کیا ہیں؟ جو سامنے ہے وہی جناب والا سامنے ہے۔ فرمایا نا آپ بتا دو اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ پرانا جناب والا پھٹا جناب والا لباس موجود ہے، پرانے جوتے موجود ہیں، بات اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا ایاز بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ اب میں ایسے عروج پہ پہنچ گیا ہوں جسے دیکھ کر روز لوگ حسد کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں کہ بادشاہ کے اتنے قریب ہے۔ مجھے جناب والا اپنی ناز و نخرے پہ بھی یقین ہے اور اپنے جناب والا کیے ہوئے عہدے پہ بھی مان ہے، منصب و جاہ و جلال پہ بھی مجھے فخر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ روزانہ اس کمرے میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہ جو پرانے پھٹے کپڑے ہیں یہ میری اوقات ہے، یہ جو پرانے جوتے ہیں جب سے میں آپ کا وزیر نہیں بنا تھا، غربت کے دور میں گزارا کر رہا تھا، یہ کپڑے پرانے میں پہنا کرتا تھا، پرانے جوتے پہنا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت آج مجھے آپ کا تخت مل گیا، تخت کی قربت مل گئی، تخت کی معیت مل گئی، آپ کے قریب رہنا مجھے پسند آ گیا، لیکن روزانہ میں ان کو دیکھنے اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں آپ کی وزارت کے چکر میں تکبر میں نہ آ جاؤں، میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں روزانہ ان پھٹے پرانے کپڑوں کو جا کے دیکھتا ہوں، روزانہ اپنے جوتوں کو جا کر دیکھتا ہوں، اس لیے ان کو دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ اگرچہ ایاز وزیر بھی بن گیا ہے لیکن ایاز اپنی جناب والا اصلی حالت فقیری کی، غریبی کی وہ اوقات کبھی بھول ہی نہیں سکتا۔ کبھی میں اپنی اوقات بادشاہ سلامت نہیں بھول سکتا۔ تو بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی مسکرا کر درباریوں سے حاسدین سے کہا، شرطوں سے کہا، یعنی عام الفاظ میں منافقین سے کہا، تم کہتے ہو ایاز میرا خزانہ چوری کرتا ہے، بلکہ یہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، روزانہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا میرے پاک پیغمبر کے غلاموں، یہ حسد کیا درباریوں نے، لیکن حسد کرنے والا اوندے منہ ہمیشہ گرا تھا، گرتا ہے اور گرتا رہے گا۔ حسد انسان کو کسی مقام پہ لے کے حضرات نہیں جا سکتی، یہ آپ بات اندازہ لگا لیں۔